صاحب اگر پھر یہ قانونی راستہ ہے، جیسے بار کاؤنسلز نے مطالبہ کیا، پھر انہوں نے ریفرنس کا بھی کہا، پھر ایک ریفرنس ان کے فائنینشل معاملات پر آج آگے بھی بڑھ گیا، اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ نے آج جو کیا 5 افراد کی تصویر دکھائی، جس میں ایک تو جسٹس کھوسہ، ایک جسٹس ثاقب نثار اور جنرل فیض حمید اور 2 حاضر سروس ججز اس میں تھے۔ آپ کے خیال میں توہین عدالت کی مریم نواز صاحبہ نے، اور کیا اس کی ضرورت تھی جو انہوں نے کیا آج؟ دیکھیے، کئی دفعہ پیور قانونی باتیں جو ہیں وہ جب سیاست سے جڑ جاتی ہیں، اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب بارہا یہ بات آئے، آپ کو یاد ہوگا جولائی 2022 میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 7 سابقہ صدور نے بیک زبان یہ استدعا کی کہ معاملہ جو ہے وہ لارجر بینچ کو دے دیا جائے، اور جن معزز جج صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو اس بینچ میں سینئر ہیں، ان کے بارے میں بھی پارٹیز نے، پی ڈی ایم نے تحفظات کا اظہار کیا کہ وہ جو سیاسی مقدمات تھے ان میں وہ ذمہ داری نبھا چکے ہیں مانیٹرنگ جج کی طور پہ اوپر، اور پھر جو بہت سارے مقدمات میں وہ حصہ رہے ہیں اور ان کا جو موقف رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ قانون میں دونوں راہیں موجود ہوتی ہیں، تشریح جج نے کرنی ہے، لیکن میں بطور وکیل پرسیپشن پہ بڑا بیلیو کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کے ذہنوں میں یہ پرسیپشن جو ہے وہ کندہ ہو جائے کہ یہ ایک خاص سوچ رکھتے ہیں اور ایک جماعت کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ ان کے فیصلوں سے متنشع ہوتی ہے، تو میرے خیال میں عدلیہ کے ادارے پہ اعتماد بحال رکھنے کے لیے جب ان کی زبان پہ یہ بات آ جائے سائل کی کہ آپ میرے مقدمات میں بہتر ہے کہ آپ اس سے احتراز کریں، تو اس میں کوئی میرے خیال میں غیر مناسب بھی نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کی تحقیر یا ضد والی بات نہیں۔ مگر انہوں نے تو باقاعدہ طور پر کہا کہ یہ سازش کا حصہ ہیں۔ جنرل باجوہ تو اب نکل ہی گئے ہیں، 5 کی تصویر ہے جس میں 2 ریٹائرڈ ججز، چیف جسٹس، اس کے علاوہ ایک جنرل فیض حمید اور 2 حاضر سروس ججز ہیں، جس میں ظاہر مانیٹرنگ جج صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی ہیں، تو انہوں نے تو سازش کا سارا کردار کہا، باقاعدہ طور پر تصویریں دکھائی، تقریر کی، یہ کافی آگے نہیں نکل گئی آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ؟ شاہ زیب صاحب میری بات سنیں، اگر آپ ایک اتنے بڑے مقدمے کو شروع کریں اور پھر اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہوئے یہ کہہ کے کسی شخص کو تاحیات نااہل کر دیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ جو لی ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کیا اور وہ لی بھی نہیں ہے نہ لینے پہ، اور وہ ریسیویبل تھا اور ریسیویبل کو کہیں قانون میں کہیں پہ ڈیفائن نہیں کیا گیا، اور بے تحاشا اس بات پہ آج تک تنقید ہو رہی ہے۔ کچھ عدالتی فیصلے ہوتے ہیں جنہیں عوامی پذیرائی نہیں ملتی، کچھ عدالتی فیصلے ہوتے ہیں جن پہ وکلا برادری یا جو ہمارا انٹیلیجنسیا ہے وہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقدمہ اور مقدمات جن میں انہیں سزا دی گئی اور سزا بحال رکھی گئی اور اس کے نتیجے میں انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا، انہیں شہید کیا گیا، اسے بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا، اس کے بارے میں بھی لوگوں نے تنقید کی۔ اسی طرح یہ پیناما کیس جس طرح سے چلایا گیا اور پھر جے آئی ٹی اور ایک جج صاحب نے مانیٹرنگ کی، کتنے ٹرائل ہوئے ہیں پاکستان میں کسی معاملے میں جن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے انہی جج صاحب نے جنہوں نے وہ مقدمہ سن رکھا تھا وہ مانیٹرنگ جج ہوں، اور ایک سیشن جج جو ہے وہ کس طرح سے آزاد اور خود مختار فیصلے کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہ ارشد ملک صاحب کی کچھ ریولیشنز آئیں، ان کو جس طرح اس فوری طور پہ رستہ بند کر دیا گیا سائلین کا کہ وہ اس سے استفادہ نہ کر سکے، حالانکہ ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس بشیر جہانگیری صاحب کی سربراہی میں بینچ نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں آڈیو ٹیپس کے سننے کے بعد ہی وہ کنوکشنز بھی سیٹ اسائیڈ کی اور میٹرز ریمانڈ کر دیے، تو یہ ساری چیزیں اس پر پرسیپشن کو تقویت دیتی ہیں۔ یہ انفارچونیٹ ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو بیک گراؤنڈ میں نے دی کہ کیا وجہ ہے کہ ایک خاص سیاسی جماعت جو ہے اس کے پاس یہ بیانیہ کیوں بنا یہ بیانیہ کہ ایسے ادارے جن کا رول جو ہے وہ پیرنٹل ہے، یعنی وہ ایک ماں باپ والا رول ہے، اور اس رول میں اگر یہ جھول نظر آئے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات اٹھیں اور یہ پرسیپشن پروان چڑھے کہ انصاف نہیں دیا گیا اور شاید اس میں دیا جا سکتا تھا اور باوجود نہیں ہوا، تو پھر یہ باتیں یہ جو میں کہتا ہوں یہ بھڑاس، یہ تکلیف باہر آ جاتی ہے اور یہ نکل آتی ہے لوگوں کے۔ سب اگر اس بھڑاس کے باوجود اگر چیف جسٹس اعتراضات نہیں سنتے تو پھر کیا ہوگا؟
دیکھیے یہ تو اب عدالت کا، میں نے تو خود کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس ٹائم پہ بھی سر تسلیم خم کیا. آپ کا ایک نظام ہے، آپ نے اس نظام کے اندر رہ کے تنقید کرنے کا حق آپ کو ہے، رونے کا حق انسان سے نہیں چھینا جا سکتا، چیخو پکار کرنے کا حق نہیں چھینا جا سکتا، پاکستانی شہری کا فریاد کرنے کا حق نہیں چھینا جا سکتا، شکوہ کرنے کا حق نہیں چھینا جا سکتا. عدالت کے لیے یہ بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے کنڈکٹ سے اور اپنے فیصلوں کے ذریعے سے ایسے کسی تاثر کو جو ہے وہ پروان نہ چڑھنے دے جس پہ لوگوں کی زبانوں پہ اس طرح کے شکوے اور شکایتیں آئیں.